بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ سے جس کا نام ہے شعریات۔ اسی آج پھر فنکارا تو شب خون مارن لگے۔ اچھا بھائی، آج جو شعر میں آپ لوگوں کے لیے اور ناظرین کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تسی بوجھ سکو کہ جب میں آغاز کروں گا اس سیگمنٹ کا باقاعدہ اور بتاؤں گا کہ آج کون سا شعر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اردو دنیا کا کون سا ایسا بڑا مغالطہ ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جیسے ہی میں وہ شعر سامنے لاؤں گا، وہ مغالطہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس کے بعد اس سیگمنٹ سے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں ہٹا سکتے۔ انہیں مغالطے تسی دور کیتے نے، ساڈا بھی ایک دور کر دو۔ یہ کنہ دا بچہ ہے؟ وسیم میاں، یہ جو سیگمنٹ آپ کرتے ہیں، آج یہ چادر لے کے آیا کوئی شو دی چیز چوک کے جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ شال فراز صاحب نے ہمیں تحفے میں دی تھی؟ وہ شال نہیں ہوندی، کسی شال دیا پترا۔ شال کی بات کر رہا ہوں۔ احمد فراز صاحب دنگ رہ گئے تھے ہماری غزل سن کر اور کہا زخمی لے جاؤ یہ شال۔ دھو کے لیا میلی ہوگی۔ انہیں دھوتی ہو اور گندی ہو گئی، نہیں گندی ہو گئی ہوں تو ہی اتنے لیا۔ ان جاہلوں کی باتوں کو آپ بہت ہنسی آتی ہے۔ کس کی باتوں کو؟ ان جاہلوں کی باتوں کو۔ جنی غلط اردو بول رہا ہے انہیں کدی کراچی نہیں جانا۔ اچھا بھائی، اردو دنیا کے جو بڑے مغالطے ہیں ان میں سے یہ ایک مغالطہ ہے اور اسی لیے آج ہم نے انعام رکھا ہے 3 لاکھ روپیہ۔ اور ایک آسانی اور ہے کہ آپ گوگل سے بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے۔ آپ ہی اپنے ذرا جور و ستم کو دیکھیں، آپ ہی اپنے ذرا جور و ستم کو دیکھیں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اور آپ اس شعر کی طاقت دیکھیے، اردو زبان کی طاقت دیکھیے، اس شعر کا جو کرافٹ ہے اس کی طاقت دیکھیے۔ تقریباً 200 برس پرانا شعر ہے، 200 سال سے زیادہ۔ 200 برس یار منہ سے کہنا آسان ہوتا ہے، مانے رکھتا ہے۔ سر دوبارہ کہنا بھی ہونا ہی مشکل ہے جنہیں تسی سانو سمجھاؤن ڈے ہو۔ شیر تو شاہ جی 2021 دا لگن ڈیا۔ اور یہی تو اس کی خوبصورتی ہے، ایسا تازہ شعر ہے۔ شیر تسی تازہ دسن ڈے، بندہ میرے نال تسی باسی بات ہے۔ آج تمہیں احساس ہوگا کلن میاں۔ کلن میاں کیا بات ہے، براک میاں کیسا مکھن جیسا سفید ہے تو۔ اچھا زخمی نے تہار بھی پاگل کرتا ہے۔ ہمارے گھٹنوں کو ہاتھ لگا لو، اس شعر کے خالق کا نام بتا دیں گے ہم کون ہیں؟ استاد جی آپ اپنا گھٹنا اتار کے دے دیں، آپ کہیں گئے ہوں میں ادب سے بیٹھا رہا ہوں۔ کلن تیرے جیسا بے ادب کہیں نہیں پہنچ پاتا۔ استاد محترم آپ دوزخ میں پہنچے، میں پیچھے ہی آ رہا ہوں۔ یہ جداں دیاں گلاں کرن ڈے نے ٹائم تو پہلے چلے جانا۔ اچھا یار، آپ اس شعر کی خوبصورتی دیکھیے کہ ہمارے کالم نویس، ہمارے دانشور، ہمارے مصنفین، عام آدمی روزمرہ کے معاملات میں محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، سیاسی معاملہ ہو، سماجی معاملہ ہو، معاشرتی معاملہ ہو، ہر معاملے میں خاص طور پہ یہ مصرع صادق آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں کہ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ کیا خوبصورتی ہے یار، کیا بات ہے۔ انہوں نے ایک جگہ تے اردو بولیا تھا، انہوں نے شاگرد کہندا ہم آپ کو گالی دیں گے تو آپ کو شکایت ہوگی۔ شاہ جی ایک سوال ہے آپ سے۔ جی ضرور۔ یہ شعر تو ہم نے یوں سنا ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کیجئے۔ کیجئے نہیں، کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ اب زبان زد عام یہ شعر اسی طرح سے ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ مگر جس شاعر نے یہ شعر کہا ہے، اوریجنلی یہ شعر ایسے تخلیق نہیں ہوا تھا۔ جو اوریجنل شعر ہے، اصل شعر ہے، جو 200 برس پہلے جن شاعر نے کہا تھا، انہوں نے یوں کہا تھا کہ آپ ہی اپنے ذرا جور و ستم کو دیکھیں، آپ ہی اپنے ذرا جور و ستم کو دیکھیں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو۔ اصل شاعر تے اپنا شعر لے کے چلے جاندہ، بعد چڑھ جاندہ زخمی ارگیں دے ڈکے، یہ پھر وعدہ گھاٹا کر دے نہیں۔ اس کے اندر بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے، یعنی کہ پوری اردو دنیا کی آپ تاریخ کھنگالیں۔ اچھا یہاں میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ دیکھیے، ہمارا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ میرے تو خیال میں کوئی جاہل آدمی ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو مقصد اس وقت تک ہمیں جو پتہ ہوتا ہے وہ ہم عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ پروگرام ختم کرتے ہی مجھ پہ اسی سیگمنٹ کے حوالے سے منکشف ہو کہ بھی فلانا بات یوں نہیں یوں تھی، تو میں آ کے اگلے پروگرام میں اس کی تردید کر دوں گا یا نئی بات آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو علم تو ایک بہتا دریا ہے، ایک مستقل عمل ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اردو دنیا کی تاریخ میں، تو اس کا یقیناً یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، کیا خبر کہ اس کا کوئی اور پہلو بھی ہو، جب وہ سامنے آئے گا تو اس کو سامنے رکھ دیں گے۔
اس وقت تک جتنی بھی ریسرچ ہے، اور صرف میری نہیں، یعنی کہ جو بڑے بڑے محققین ہیں، میں ان کی ریسرچ کی بات کر رہا ہوں، اس شعر کے حوالے سے خاص طور پہ کہ آپ ہی اپنے ذرا جور و ستم کو دیکھیں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، یہ ہے اوریجنل شعر، مگر آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ یہ مصرع کس نے لگا دیا؟ 200 برس میں کچھ پتہ نہیں لگتا کہ یہ مصرع کس نے لگا دیا، مگر ایک کمال ہے اس میں۔ سچی بات یہ ہے، جس نے بھی یہ خوبصورت شرارت کی ہے، بہرحال اس نے کمال کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مصرع اولا اس نے تبدیل کیا جی سر۔ یہ تو یعنی کہ اردو دنیا کی روایت رہی ہے کہ آپ مصرع کے اوپر مصرع لگا سکتے ہیں، تو آپ کو اعتراض بھی بہت زیادہ نہیں کر سکتے، مگر عوام کو ضرور آپ داد دیں گے کہ اس خطے کے لوگ کتنے شعر فہم ہیں، کتنا انہیں لٹریچر کی اور شعر کی شناخت ہے اور پہچان ہے۔ آپ اگر غور کریں، پہلا شعر بہت اچھا ہے، آپ ہی اپنے ذرا جور و ستم کو دیکھیں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، مگر آپ دوسرے شعر کو دیکھیں جو تبدیلی کے بعد سامنے آتا ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ آپ دیکھیے کہ اس مصرع نے ایک امکانات کے در کھول دیے ہیں۔ وہ کیسے شاہ جی؟ جور و ستم یعنی کہ ستم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، یا محبوب کے ساتھ کو بے وفائی کرنا، ٹھیک ہے، آپ ہی اپنے ذرا جور و ستم کو دیکھیں، یہ اس کا معنی ہے۔ اب دوسری طرح جو شعر سامنے آ رہا ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں ڈائریکٹ وہ کوئی بات نہیں کر رہا، اور غیر محسوس طریقے سے ایک ایسا فعل جو ریلیشن شپ میں خوبصورتی ہوتا ہے، یعنی کہ ادا تو خوبصورتی کی علامت ہے نا، اس محبوبیت کو اس نے ملفوف انداز میں شکایت میں تبدیل کر دی۔ کچھ کہہ نہیں رہا ہے، صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کر۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ تو جور کرتا ہے، ستم کرتا ہے، میرے نال زیادتی کیتی ہے، ظلم کیتا ہے، نو نو نو، کچھ نہیں کہہ رہا۔ دوسرے شعر میں سب کچھ سننے والے پہ یا محبوب پہ چھوڑ دیا، اور پولائٹ وے میں شکایت کر رہا ہے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ اب ادا جو ہے وہ قاتل بھی ہو سکتی ہے، ادا ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کی قربان ہونے کی ادا ہو، تو سینکڑوں دروا ہو جاتے ہیں معنی کہ جس طرح سے اس مصرعے کو کنسٹرکٹ کیا گیا ہے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اور اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں، مثال کے طور پر بھی محبوب نے خنجر مار دیا، وہ یہاں لگ گیا، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، طبیب کے پاس جائیں گے، وہ زخم بھر جائے گا، کتنا ہی بڑا زخم کیوں نہ ہو، بھر ہی جانا ہوتا۔ لیکن جب آپ پاسبلٹیز چھوڑ دیتے ہیں، ایک ایسا دروا کر دیتے ہیں جس میں آپ نشاندہی نہ کر پاتے، بس فیض کا شعر دیکھیے، کچھ نہیں کہہ رہے کہ محبوب نے کیا کیا ہے، کچھ نہیں کہہ رہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کہتے سر جی جنہ تسی لمکاؤندے ہو مان۔ ہے تو یہ ایک اور طرح کی نظم یعنی کہ وطن کی محبت میں کہی گئی ہے، مگر اگین خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بے شمار جگہ استعمال ہو سکتا ہے۔ فیض کہتے ہیں ہم تو مجبور وفا ہیں مگر ہے جانے جہاں، ٹھیک ہے، ہم تو مجبور وفا ہیں مگر ہے جانے جہاں۔ اب اگلے مصرعے میں کچھ نہیں کہہ رہے کہ کیا کیا تو نے، شعر سنیے گا، عشاق یعنی عاشقوں سے، ہم تو مجبور وفا ہیں مگر ہے جانے جہاں، اپنے عشاق سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے۔ تو دیکھو میں منصور ملنگی دا گیت یاد آ گیا، ایسے بندے نے سارے صوبے پڑی بیٹھے نا وہ بھی انجی ہے نا، بے درد ڈھولا ایویں نہیں کریندا، اب وہ ایویں کیویں ہے، کیا ہے، یہ نہیں بتا رہا۔ بے درد ڈھولا ایویں نہیں کریندا، لوکاں دے آکھے رس نہیں بنیدا، بے درد ڈھولا ایویں نہیں کریندا، دکھیاں نو پنلا گل چالیندا، بے درد ڈھولا۔ وسیم میاں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو ہم انسان نہیں ہیں؟ نہیں، آپ کو بھوک نہیں لگ سکتی، آپ کو بیماری لگ سکتی ہے۔ ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے ہمیں سردیوں کے کپڑے لے دیں۔ ہم کہہ رہے ہو تسی 8-10 جنے ہو، کلا ہیں تو۔ ارے مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے وہ شخص نے بھی مجھے ایک آدھی جگت دی ہے۔ اچھا جی، ان کا جو دیوان ہے غنچۂ آرزو، اس کے صفحہ نمبر 158 پہ آپ چلے جائیں تو یہ شعر اسی طرح درج ہے۔ کیا بات ہے، آپ ہی اپنے ذرا جور و ستم کو دیکھیں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت۔ بتائیے جی اس شعر کے اوریجنل شاعر کا نام اور پائیے 3 لاکھ روپے انعام۔ شاہ جی کوئی کلو تو دے دیجیے۔ ہر باری کلو لینی لبدی نہیں۔ آپ بڑا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اوریجنلی جن شاعر کا یہ شعر ہے یہ گھوڑے سے گر کے مرے تھے۔ لگتا ہے گھوڑے نے کوئی حرکت کیتی ہونی تو شاعر نے کان چ کیا ہونا آپ بھی اپنی اداؤں پہ غور کریں، ہم بھی ذرا عرض کریں گے تو کیا نہیں، اس بات کا مطلب کیا؟ مطلب گھوڑا کھچ گیا ہونا، پھر انہیں پٹھی چھال مار کے شاعر پونجے سٹے ہیں۔ چاچا جی گھوڑے سے تو ہم نہیں پہنچ سکے، لیکن کوئی اور کلو دیجیے۔ پہلے انہوں نے ملیا، انہوں نے کی کر لیا۔ اچھا دیکھیے، ایک اردو دنیا کے یعنی کہ ادب کے شعر کی دنیا کا بہت بڑا ایک نام ہے۔ جی انہوں نے شعر ساڑھے سیر چ مارو۔
ख्वाजा हैदर अली आतिश, ठीक है ना? ये जो शायर थे जिनका ये शेर है कि हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, ये ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्दों में से थे। अरे वसीम मियां, हमने इन दोनों को दबाया हुआ है। इन्हें एक दिन घुट के दबाया, शायर उठ के बह गए। 3 महीने शायर अपनी लत धोंदा रहा ते हत्थ दे निशान नहीं गए। आप कुछ कह रहे थे हुजूर? कुछ नहीं, इनकी बात सुन लो। अरे हम ये कह रहे थे वसीम मियां, हमने दोनों को पढ़ा हुआ है। एक दिन ख्वाजा हैदर अली साहब ने अपने शागिर्द ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਤਿਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ आतिश। मुझे भी उर्दू के जो शोरा इकराम बहुत ही पसंद है, खालिद साहब उनमें से एक है, ख्वाजा हैदर अली आतिश। क्या क्या शेर कहे हैं खालिद साहब ने। लो जी हुण 8-10 शेर आए ने। आए भी लोग बैठे भी उठ भी खड़े हुए, आए भी लोग बैठे भी उठ भी खड़े हुए, यानी पूरी महफिल खत्म हो गई। आए भी लोग बैठे भी उठ भी खड़े हुए, मैं जा ही ढूंढता तेरी महफिल में रह गया। ਸਾਰੇ ਚ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? क्या मतलब? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। यार तो मुझे एक बात बताओ, ਜੀ ਸਰ। महबूब, ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। तुम्हें फर्ज करो एक महल मिल जाए, जी, लेकिन जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हो, वो कीमती महल उस महबूब के बगैर मिले जी, और उसमें सब कुछ हो मगर वो महबूब ना हो, तो उस महल की आपके लिए क्या हैसियत रहे? सर एक कमरा मैं अपने वास्ते रखांगा, बाकी सारा किराए दे दूंगा। राशिद, तेरा कुछ नहीं हो सकता। शायरी ये गजल भी तो आतिश की है ना, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूप ओ यस, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ख्वाजा साद रफीक ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਣੀ। अच्छा, अभी दुनिया समझती है कि ये ख्वाजा मोहम्मद वजीर साहब का शेर है, और हुआ ये कि जो ओरिजिनल शायर हैं उनके नाम में भी वजीर आता है, ठीक है। और इत्तेफाक देखिए, हुस्न इत्तेफाक देखिए कि दोनों एक ही अहद के लोग थे। यहाँ तक एक अहद के लोग थे कि 1 साल के फर्क से ख्वाजा मोहम्मद वजीर पैदा हुए, और ओरिजिनली ये शेर है वजीर अली सबा साहब का। वजीर अली सबा साहब पैदा हुए 93 में, 1793 में, और ख्वाजा वजीर अली पैदा हुए 1794 में। बाज़ जगह 95 भी आता है, मतलब 1 साल का फर्क था। इसी तरह ख्वाजा मोहम्मद वजीर साहब की वफात होती है 1855 में, और वजीर अली सबा साहब की वफात होती है 1854 में, उसमें भी 1 साल का डिफरेंस है। तो एक ही अहद के लोग थे, दोनों शायर भी थे। ये अलग बात है कि ख्वाजा मोहम्मद वजीर अली सबा साहब से ज्यादा बेहतर शायर गर्दाने जाते हैं, मगर वजीर अली सबा साहब का ये शेर जो है ये बेपनाह मकबूल हो गया। अब ये शेर तो मकबूल हो गया, मगर ख्वाजा मोहम्मद वजीर ज्यादा बड़े शायर तसव्वुर होते थे। ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। तो लोग ये समझने लगे कि वजीर अली सबा का शेर भी शायद ख्वाजा मोहम्मद वजीर का है, हालांकि ख्वाजा साहब का शेर नहीं है, ये शेर है वजीर अली सबा साहब, जो उन्होंने इस तरह से कहा था कि आप ही अपने जरा जोर सितम को देखें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। और फिर वही मिसरा ज्यादा मकबूल हो गया कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। जनाब नाज़रीन, स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी महम। ताजी न्यूज़ ये है कि दुल्हन की माँ दूल्हे के बाप के साथ फरार। बेहुदा किस्म की न्यूज़ है। अरे जिस लड़की से मेरी शादी हुई ना जी, हाँ। आपकी भाभी, जी 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 जी। तो उसकी वालदा भी बेचारी जो थी ना वो बेवा थी जी। अच्छा, तो अब्बा ने उससे शादी कर ली। वाकई? तो सारी इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। बहरहाल बड़ी बेहुदा किस्म की हरकत है इनकी मतलब ये जो फरार वाली हरकत है तो बहुत ही बुरी है। और इसमें जो तकलीफ दह बात है इस खबर में वो ये है कि शादी तय हो गई थी लड़की और लड़के की, और जिस दिन शादी थी लड़के और लड़की की, उससे एक दिन पहले पता लगा कि भाई दुल्हन की माँ दूल्हे के वालिद के साथ फरार हो गई। यानी उन दूल्हा और दुल्हन पे अब क्या बीत रही होगी और बेचारे। शादी रुक गई बेचारों की। अच्छा, वैसे देखिए अमूमन यही गया कि बच्चे बड़े होके माँ बाप का अरमान पूरा कर दे, इधर माँ बाप ने अपना अरमान आप पूरा कर दिया। अच्छा, रिपोर्ट ये हुआ है कि दोनों जो फैमिलीज थी दुल्हा और दुल्हन की, ये एक ही सोसाइटी में रहती थी, और ख्याल ये है कि जो लड़का और लड़की थे उनमें मोहब्बत हुई। उनकी मोहब्बत से पहले ही उनके वालिदैन की आपस में मोहब्बत चल रही थी। बहुत अच्छे भी। मगर जो घटियापन है वो इसमें यह है कि इन बच्चों के माँ बाप जो थे वो दोनों अपने अपने पार्टनर्स को भी धोखा दे रहे थे, क्योंकि दोनों के माँ बाप सलामत थे, यानी कि दुल्हन की वालदा और वालिद दोनों हयात हैं और इकट्ठे रह रहे थे, और दुल्हा के भी माँ बाप इकट्ठे रह रहे थे और हयात हैं, और उस बीच में ये सब कुछ हो रहा था।
کہتے حیات نہیں ہوتے واہ حیات ہی ہوئے جائے. آپ اندازہ کریں نا کیا بیتی ہوگی ان بچوں پر. ایڈی محبت چڑھی تھے اناؤنس کر دیتے. ہاں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا حرکت کی ہے. دل کے ارمان سو میں بہ گئے. ابھی تمہارے والد ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے گھٹیا انسان. اور آپ کی والدہ ہیں. جی پتا جی کیڑی اگ لگی سی تانوں پہلے میرا تے کچھ ہون دیندے. ویسے انہوں نے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیتا ہے کہ تیرا تو کچھ ہو نہیں سکتا. اچھا نام تو بتائیے اپنے. آپ کا نام بی بی؟ پوجا. رادھے. رادھے. شکنتلا. دھرمیندر کپور. دھرمیندر کپور. کام تو شکتی کپور لگی تو. اچھا آپ دونوں نے جو حرکت کی ہے محبت کی ہے، عشق کیا ہے. آپ شاعر ہیں، آپ عشق کو گھٹیا کہہ رہے ہیں. معاشرے میں جب آپ نے رہنا ہے تو محبت کی بھی کوئی حدود و قیود ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ کلچر کو، ثقافت کو، قانون کو، تہذیب. اسی بھی بیاہ ہی کر لیا جی، اسی کیڑا بھی ویسے ہی پھر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کہ آپ دونوں شادی شدہ ہیں. جی 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 آپ کی بیوی ہے؟ جی جی ہے. ہاں جی. علیحدگی تو نہیں ہوئی ہوئی؟ جی نہیں. اور ان کے شوہر بھی ہیں؟ ہاں پتی ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ دونوں نے اپنے اپنے لائف پارٹنر کو دھوکہ دیا، بے وفائی کی، سب سے پہلے یہ. اور اس کے بعد گھٹیا ترین حرکت یہ کی کہ یہ تک نہیں سوچا کہ آپ کے بچوں کا کیا ہوگا جو شادی کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا، چھوٹی سی عمر میں ہماری شادی ہوگی، نہ ہمیں شادی کا پتہ نہ محبت کا پتہ. اب اس عمر میں آ کے پیار ہوا تو ہم نے ان سے شادی بھی کر لی. نہیں تو دیکھیں نا طریقہ ہے. اگر فرض کر لیجئے بہت ہی یعنی کہ ایسا وہ ہو گیا تو آپ اپنے اپنے لائف پارٹنر سے طلاق لیتے، جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے علیحدگی اختیار کرتے ہو پھر کر لیتے. میرا پتی کہہ رہا تھا میں تیرے کو طلاق نہیں دوں گا، تو میں نے کہا نہ دے، ہمارے میں رواج نہیں ہے طلاق دینے کی. یہ جی تو ہیں تیرے پتی نہیں چاہیے سے تو تکا دے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، پانی پیوں یہاں سے گزرے ہی ہے. پانی نہیں سگرٹ پیوے تو دھواں بھی ادھر نظر آندا ہے. دھرمیندر کیا بات ہے شکنتلا. اگر میں جتیندر کو چھوڑ سکتی ہوں تو میں تنے بھی چھوڑ دوں گی. ارے ہاں تو دھیان نہ بیٹھی اگلا نمبر تیرا ہی. تو آپ دونوں نے یعنی پوجا اور رادھے آپ دونوں نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ آپ شادی کریں گے یا نہیں؟ میں تے کرنا چاہ رہا جی، میری ماتا جی نہیں مان رہی ہو کہ نہیں اس کڑی نال ہن تیرا بیاہ نہیں کرنا. اوہو. میرے پتا جی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب تم اس لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی. انہوں نے بھی کوئی دوڑن دا پلان بنایا. انہاں جو رواج ہے بچیاں دا بیاہ طے کر کے نا بڑے دوڑ جائے. میں نے اس سے پہلے عشق کیا ہے جناب، تو اس کو پتا ہونا چاہیے نا کہ میرا ابا عشق فرما رہا ہے تو میں تھوڑا ویٹ کر لوں. میں بھی سوچا جی منگنی تو بعد اتنا میں نے گھر نہیں گیا جتنا پتا جی جاتے سر. تیرے ابا کو میرے ہاتھ کی چائے بڑی پسند تھی، ادرک والی. تدھی انہیں ادرک دے درخت نہ ہی بیاہ کر لیا. آنٹی وہ تسی مثال تو سنی ہوئے گی، بندر کیا جانے ادرک کا سوال. یعنی کہ یہ بندر ہے. نہیں 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 نہیں، آپ کو ادرک کہہ رہے ہیں. انہاں دی انجی لڑائی کروا کے نہ تے لید کی کرا دے. اچھا جی یہ پیچھے کون فوٹوگرافر بیٹھا ہے؟ یار یہ بھی ایک اور گھٹیا حرکت کی ہے اس آدمی نے بھی. اچھا آج سارے کٹیے ہی بلائے. یہ جو موصوف ہیں ان کا تعلق بھی بھارت سے ہے. اچھا جی. اور حرکت انہوں نے یہ کی ہے، ان کی جو اہلیہ تھی، جو بیوی تھی، وہ انہوں نے ایک 55 سالہ بوڑھے شخص کو فروخت کر دی. اور اس سے لیے انہوں نے بھارتی کوئی 2 لاکھ کے قریب روپے. ٹھیک ہے. اور یہ سب کیا انہوں نے کیوں؟ ایک سمارٹ فون خریدنے کے لیے. ابے سسرے تنے لاج نہیں ایسی حرکت کرتے تو ہوئے. آپ نے بھی اس سے ملتی جلتی گھٹیا حرکت کی. میں نے بیچا تو نہیں نا اپنے شوہر کو. دیکھیں جی بیوی میری ایک تھی اور گرل فرینڈ میری 4 تھیں. ان سے بات کرنے کے لیے سمارٹ فون تو چاہیے تھا نا. جب یہ واپس آیا اپنی بیوی کو فروخت کر کے تو گاؤں والوں نے پوچھا کہ بھائی کہاں چلی گئی تمہاری بیوی؟ کہنے لگا وہ چھوڑ کے چلی گئی مجھے. الٹا اس بیچاری کو بدنام کر دیا. ہائے ہائے، میں تو بتا کے آئی تھی کہ میں جا رہی ہوں بھائی. آخر آپ کو اپنے شوہر سے گلا کیا تھا؟ وہ کماتا نہیں تھا یا آپ کو مطلب کیا کہتا تھا؟ ان کے شوہر ڈائمنڈ کی جیولری کا کام کرتے تھے. اس عورت نے کو خرا دیا خامد چاہیے. دل تو گیا ہے. چاہے ڈائمنڈ کا کام کرے، جب دل آیا گدھے پہ تو پرا کیا شے ہے. اچھا مسالہ تہاڈیاں ساریاں خامد نوں ذلیل کرن والی. تھوڑے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے خواب نامہ کا. پڑھتے ہیں ناظرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ آج کون کون سے خواب ہم سے شیئر کیے ہیں. کل رات میں نے خواب دیکھا جس میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، تو پلیز مجھے آپ اس کی تعبیر بتا دیں. اچھا بھائی دیکھیے انہوں نے جو خواب بیان کیا ہے وہ ایک طرح سے نامکمل ہے، کیونکہ صحیح اور درست تعبیر تک پہنچنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو یا کسی کو بھی اگر
उड़ते हुए देखा है। स्पीड की है बिल्कुल दुरुस्त बात है। 102 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 160 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 102 ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ नहीं, आम आदमी गुफ्तगू में यूं ही बयान करता है ना कि भाई 50 की स्पीड, 60 की स्पीड, 100 की स्पीड, 120 की स्पीड, जी जी, या क्रॉस कर गए तो भाई 140 की स्पीड, 102 की स्पीड। तो दुरुस्त ताबीर तक पहुंचने के लिए जानना ज़रूरी है कि भाई कोई भी शख्स कैसे फिज़ा में उड़ रहा था, ख्वाब में किस डायरेक्शन में उड़ रहा था, पुश्त के बल, पेट के बल, सीधा, टेढ़ा, जा बजा, कैसे उड़ रहा। भाई जी मैं भी एक बार ख्वाब ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਡਦਾ ਵੈਨਾ वो तेरी जान निकली तो फिर उतने चले गए। शाह जी मेरी बेगम ने तो मुझे उड़ने नहीं दिया जी। ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰ ਕੱਟ ਇਹ ਉੱਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸਹਿਰੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਪਾਰ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਸਭ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪੂਛਲ ਵੀ ਕੱਟ ਹੁਣ उड़ते उड़ते नहीं सिर्फ चुंजा चुंजा। शाह जी शौहर क्या होता है बेचारा। आपने क्यों बेगम का जिक्र किया कि उन्होंने मुझे उड़ने नहीं दिया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵਢਾਉਣੀ ਸੀ। शाहजी वो ताबीर तो बीच में ही रह गई। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो जगह जगह परिंदे की तरह उड़ रहा है, तो जितना साहिब ख्वाब ने अपने आप को उड़ते हुए बुलंद देखा है अपनी दुनियावी ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में, आम ज़िंदगी में, वो उतना ही बुलंदी की तरफ सफ़र तय करेगा। सिर्फ दुनियावी मामला हो रहा है, उसमें आप शोहरत भी डाल लीजिए, उसमें पैसा भी डाल लीजिए, तो दुनियावी तौर पर वो उतना बुलंद होगा जितना बुलंद उसने ख्वाब में अपने आप को परिंदे की तरह उड़ता देखा। लेकिन अगर साहिब ख्वाब ने ये देखा कि वो ज़मीन से बुलंद हुआ है, ज़मीन से बुलंद हुआ है और परिंदे की तरह फ़िज़ा में उड़ रहा है, तो फिर इसकी ताबीर मुख्तलिफ है। वो क्या होगी शाह जी? ऐसा साहिब ख्वाब दुनियावी नेमत पाएगा, शोहरत भी पाएगा। देखिए इसमें फ़र्क है। अगेन शोहरत एक अलग चीज़ है, मर्तबा और शरफ यानी मुआशरे में शोहरत के साथ साथ इज्जत भी हो आप, ये दो अलग चीज़ें। लोग इसको मिक्स कर जाते हैं और यही वजह है कि हमारी तमाम तर तवज्जो सिर्फ मशहूर होने पे होती है। मशहूर होने के साथ साथ बाइज्जत होना एक अलग चीज़ है, और बारी ताला अगर दोनों चीज़ें पैरेलल दे दे तो सुभान अल्लाह। ठीक है सर जी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਜਾਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾयदा ਹੋਏਗਾ। अब मतलब ख्वाब की ताबीर ये है, मगर उस ताबीर के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। ਤਸਲੀਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉੱਡਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰੀ ਤੋੜ ਲੈ। ਇਹ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈ ਫੜ ਕੇ ਬੇਗਮ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਆ ਰਾਸ਼ਦ ਉੱਡਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਾ। तस्लीम साहब ये पे क्या हुआ? ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟਰ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤੇ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ख्वाब ਵਿੱਚ, ਇਹ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਚੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਬਲੈਕ ਹੋਲ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। आज तो आप स्टीफन हॉकिंग लगे हैं। आई डोंट कलेक्शन एंड डिवाइडिंग। थैंक यू। एक शख्स अगर सीधा गया तो अहले इल्म और बुजुर्गों का ये कहना है कि ख्वाब में अगर किसी ने देखा कि वो सीधा उड़ रहा है, और जितना वो ऊंचा गया, सीधा अगर वो गया तो जितना ऊंचा गया उतना ही उसे नुकसान पहुंचेगा। और अगर साहिब ख्वाब ने ख्वाब में ये देखा कि वो सीधा उड़ता हुआ गया है और उड़ते उड़ते वो आसमान में गुम हो गया है, बस फिर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ दुआ कर लो। हाँ, अहले इल्म और बुजुर्गों ने बिल्कुल यही इसकी ताबीर बयान फरमाई है कि ऐसा शख्स आने वाले दिनों में जल्दी दुनिया से रुखसत हो सकता है। मेरा बकाया दे के जाएंगे। तू ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। और जल्दी ऐसा साहिब ख्वाब रुखसत हो सकता है। लेकिन अगेन जो मैं बात बार बार अगेन जो अहले इल्म और बुजुर्गों का ही यानी कि फरमाना है, हम तो सिर्फ जो किताबों में दर्ज है वो पहुंचा देते हैं आप तक। आप खुद भी चाहें, हज़रत इब्न सीरीन हैं, दीगर उलमाए किराम की किताबें हैं, वो आप खुद भी लीजिए, खुद भी पढ़िए। तो हमारा काम तो डाकिए का है। नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ। इमरान ने ਤੁਹਾਡੀ तबीर सुनी, उसे स्पीड ਨਾਲ ਥੱਲੇ आ गया। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कैसा ही बुरा ख्वाब क्यों ना हो, आप देखें या उसकी ताबीर आपके इल्म में आए, आप पढ़ें या कोई बुज़ुर्ग आपको बताए। मगर जो बात मैं हमेशा कहता हूँ कि कितना ही बुरा ख्वाब क्यों ना हो, घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। सदका, खैरात, ज़कात, नवाफिल, आप इनसे जुड़े रहें, अल्लाह ताला ज़िंदगी आसान करेगा। कोई ऐसी बात बस मैं कभी कभी उड़ता रहा करा जी ख्वाब ਵਿੱਚ। अच्छा देखिए, अब इसमें एक और पहलू है। अभी हमने जिक्र किया हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का, तो वही उनका फरमाना, उनकी ताबीर है। अच्छा इसमें इख्तलाफ भी होता है, कई बहुत ही अहम बुज़ुर्ग हैं और एक बुज़ुर्ग की कोई राय है ताबीर के मामले में, एक बुज़ुर्ग की कोई राय है। तो मेरी ये भी कोशिश होती है और होगी कि मैं दोनों
جو تعبیریں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کروں، رکھ دیا کروں ناظرین کے سامنے. بہرحال حضرت ابن سیرین نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ وہ اڑا اور اس کا رخ قبلے کی جانب ہے، جس طرف ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں قبلہ رو ہو کر، جسے وہ اڑا اور اس کی سمت قبلے کی جانب ہے، خواب میں یہ دیکھا اور اس کے بعد وہ واپس آ گیا، قبلے کی جانب اڑا اور واپس آ گیا. چاچی خواب میں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ نیچرلی صاحب خواب کو پتا ہوگا کہ میں جس سمت اڑا میرا تاثر یہ تھا کہ قبلے کی سمت، تو قبلے کی سمت اگر کوئی خواب میں اڑا اور پھر واپس اپنی جگہ پر آ گیا تو حضرت ابن سیرین کا یہ فرمانا ہے کہ ایسا شخص بہت نفع پائے گا، اور جو بھی آنے والے دنوں میں اسے سفر درپیش ہے وہ اپنا مقصد حاصل کر کے جلدی سفر سے لوٹے گا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگین جیسے برے خواب سے گھبرانا نہیں چاہیے، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، نوافل اور اس کی پیش بندی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے اچھے خواب پہ بھی بھنگڑے ڈالنا نہیں شروع کر لینا چاہیے. آپ وہی صدقہ خیرات، زکوٰۃ کریں، نوافل کریں، اللہ سے جڑیں اور پھر اس خواب کی تعبیر میں جت جائیں، محنت کریں. ٹھیک ہے نا؟ تب آپ کو اس کی تعبیر حاصل ہوگی. خواب کچھ نہیں ہے، صرف اشارے ہیں. شاہ جی میں بھی ایک بار خواب میں اڑی ہوں. شاہ جی یہ پراں دے نال نہیں اڈی، بمب چلیا پھر اڈی، جنہ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਉੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ. ڈاکٹر صاحب میں خواب ਚ ਉੱਡੀ ਉਹ ਤੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੀ. کیوں؟ ਉਹ ਤੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਉੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ. یار آپ پلیز انہیں اڑنے دیں. بہت اچھے شاہ جی. خواب میں وہی جو کہہ رہی تھی آپ، جو بھی. شاہ جی یہ تو گانا بھی نہیں گا سکتی، میں اڈی اڈی جاؤں. اچھا بینا پلیز آپ کنٹینیو کیجیے. شاہ جی میں بتا رہی تھی کہ جب میں خواب میں اڑی. ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈੱਡ ਵੇਚਤਾ. ہسبینڈ کی ہوں ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਬੈੱਡ ਵੇਚਿਆ. اچھا یار آپ کوئی نہ بولے، آپ پلیز خواب مکمل کیجیے. ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਡਣ ਦਿਓ. चल बाजी उड़ तू. ہن اڑتی رہی، بیڈ تیرا وگ گیا ہی. مکمل کریں آپ. نہیں مجھے خود بھی دلچسپی ہے آپ کے خواب میں. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ. یار مجھے اس پہ کیوں حیران ہوگا. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ. شاہ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اڑنے سے پہلے چھت پہ کھڑی ہوں. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਗਾਰਡਰ ਵਿੰਗ ਕੀਤੀ. उड़न तो पहले स्टार्ट होती है ना. آپ خواب میں اپنی چھت پر ہیں، جی. وہاں سے آپ اڑی اور اڑ کر دوسری چھت پہ جا بیٹھی. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਮਦਰ ਆਫ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਪਿਆ. اچھا بھی دیکھیے اس کی تعبیر اگین بہت خوشکن بیان نہیں ہوئی. بھئی آپ نے خواب کب دیکھا تھا؟ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਸਨ. نہیں مطلب کتنی مدت ہو گئی؟ شاہ جی 20 سال ہو گئے ہیں. ہاں جتنا ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں تو خواب تو رد ہو چکا. اچھا. ٹھیک ہے، مطلب ان معاملات سے آپ نکل گئی. مگر اس خواب کی تعبیر اہل علم اور بزرگوں نے یہ بیان فرمائی کہ اگر ایک شخص نے دیکھا کہ وہ اڑا اور ایک چھت سے اڑ کر وہ دوسری چھت پر جا بیٹھا، خاتون یا مرد. میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر یہاں بیان کر رہا ہوں کہ ایسا صاحب خواب آنے والے دنوں میں اپنے لائف پارٹنر سے طلاق لے کر کوئی نئی شادی کرے گا. یعنی کہ مرد ہے تو طلاق لے کر کسی دوسری عورت سے شادی کر لے گا، اور عورت ہے تو خلا لے کر یا طلاق ہو جائے گی اور ایک نئے رشتے میں بن جائے گی. बाजी ने कोठे दो डब्बे ने ब्याह 4 की तेल. خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان میں جا کر مگر رہا نہ کرو. یہ تھا آج کا شو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.